تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جامع پلاننگ اس وقت ہے کیا اور اس کی ایگزیکیوشن کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ جی یاسر بھائی. بسم اللہ اس بات سے کرتے ہیں کہ جی الحمدللہ 76 سال کے بعد اس وقت پاکستان میں اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, اس کو بھی فیصلوں کے اندر شامل کیا جائے اور ان کے اندر جو بلیک شیپس ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے, اور جو ملک کی خدمت کرنے والے 19% انڈسٹری ہے جو پاکستان کا تقریباً 70% ریونیو دے رہی ہے, اس کو اس دائرے میں لایا جائے جس میں فیصلے کیے جائیں, جس سے پاکستان کی معیشت کا جو ویشیس سرکل ہے وہ چلایا جائے. اس میں ابھی آپ سب کو یہ میرا خیال ہے کہ اتنا ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کس طرح یہ جو کونسل وہ وجود میں آئی, چونکہ ٹرسٹ کا ایک عنصر تھا. جو انٹرنیشنل یا جی سی سی کے کنٹریز تھے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ میں بڑا ہیزیٹیٹ فیل کر رہے تھے کہ جی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ جو حکومت جائے گی اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کی کیا پالیسی اور پلاننگز ہوں گی اور وہ کس طرح ان کو ٹریٹ کریں گے اور ان کو کیا اس کے اوپر ان کی انویسٹمنٹ کی کیا ڈائریکشن ہوگی اور کیا حال ہوگا. تو انہوں نے اپنی ٹرسٹ کے لیے کہا کہ جی ہمیں فورسز کی گارنٹی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گارنٹی پھر دی گئی اور اس کی کونسل بنا کے اس میں چیف صاحب کو شامل کیا گیا. تو اس میں آپ ہمیں داد دیں گے کہ ہم نے بغیر کسی ٹرسٹ, بغیر کسی گارنٹی کے 76 سال اس ملک کی خدمت کی اور ہم نے کسی کی گارنٹی نہیں مانگی. اور آج الحمدللہ آپ کو چند بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے لیے گارنٹیاں دینی پڑ رہی ہیں. تو اگر آپ کبھی ہمیں گارنٹی دے کے دیکھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کس طرح اس ملک کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج بھی اگر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں شامل کیا جائے تو تبھی جا کے آپ صحیح فیصلے کر پائیں گے اور صحیح جگہ پہ پہنچ سکیں گے. تو چیف صاحب نے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا, پھر انہوں نے اس کی کنٹینیوٹی میں جو ہے نا 2-3 دن کے اندر ایک میٹنگ ارینج کی جس میں جو کونسل کے جو اغراض و مقاصد تھے, جو کونسل کا سارا ایک سٹرکچر بنایا ہوا تھا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بڑا ہوم ورک کیا ہوا تھا. جو ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے, پھر ان کی ٹیم میں جو ایگریکلچر کے لیے جنرل شاہد صاحب تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو میں اس میں صرف 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے میری ریکویسٹ کہ سٹیک ہولڈرز کو اس کونسل میں ایٹ لیسٹ پرپوزل کمیٹی بنا کے اس میں شامل کیا جائے تاکہ گراس روٹ لیول سے آپ کو جو فیڈ بیک آئے گا, کہ آپ کو جو ایک سٹرکچر بنانے کا ایک پروسیجر آپ کے سامنے آئے گا کہ جی کن چیزوں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کو وہاں سے ملے گا. دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ R&D کے شعبے کو خدا را فعال کیجیے. ایک ہی سال کے اندر یہاں سے گندم باہر بھی جاتی ہے اور باہر سے پھر امپورٹ بھی ہوتی ہے. ایک ہی سال میں چینی باہر بھی جاتی ہے اور چینی امپورٹ بھی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں کوئی R&D نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کتنی زمین کے اندر کتنی گندم ہونی چاہیے, کتنی کاٹن ہونی چاہیے, کتنا گنا ہونا چاہیے اور کتنی باقی فصلیں ہونی چاہیے. دالیں یا جو مہنگی فصلیں ہیں جو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, جو آپ کی امپورٹ سبسٹیوٹ ہے, اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. تو جتنی دیر تک R&D اور پھر اس R&D کو پبلسائز کریں, عوام کو پتہ ہوگا جی کتنے ایکڑ میں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا پروڈکشن دینی ہے, تو اس کی آگاہی بہت ضروری ہے. تبھی ہم ایگریکلچر, چونکہ 22.7% ایگریکلچر ہے جو صرف 2% ٹیکس دے رہا ہے, تو اس سے ہم اگر جنریٹ کر سکتے ہیں اس چیزوں کی چیزیں کہ ہمیں امپورٹ سبسٹیوٹ اس میں سے نکل آئے, تو ایک تو وہ بہت ضروری ہے. دوسری میں اس حوالے سے ایک چیز گوشیہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کو قطعاً نہ بھولیں. جو اس وقت اس سسٹم کو چلا رہے ہیں آپ اس کو فوکس میں رکھیں. ان کو چھوڑ کے اگر آپ اسی چیز کی انڈسٹری میں نئے انسینٹو دے کے, ٹیکس ایگزمپشنز دے کے لے کے آئیں گے تو وہ پرابلمز ہوگی. جو SME ہے اس سیکٹر کو بھی مد نظر رکھیں. جو اس کونسل کے روٹ سے آ رہے ہیں وہ تو بڑی انویسٹمنٹ آئے گی, لوکل ہو یا باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہو, لیکن آپ کو چاہیے کہ SME کو اس دائرے میں رکھیں, چونکہ کسی ملک کی جو SME ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ اس سے پہلے بھی بہت سے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ٹریڈر سے ملے, باجوہ صاحب بھی ملتے رہے, لیکن اس طرح مکمل ہوم ورک کر کے, اس طرح مکمل کام کر کے اور فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر کے, کیا آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟ جی بالکل نہیں ہوا جی. اس پہ بزنس کمیونٹی جو ہے پوری کراچی سے پشاور تک تمام سٹیک ہولڈرز, تمام ایسوسییشنز, تمام چیمبرز, لاہور چیمبر, فیڈریشن چیمبر وہاں موجود تھے, اور ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ اتنا گراس روٹ لیول پہ اتنا ڈیپ ہوم ورک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور اتنی سیریسنس پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور جو اس کے اوپر پھر جو کمٹمنٹس تھی 10 نکاتی ایجنڈے کے اوپر, اس پہ پھر جو امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے پچھلے 3 دن میں آپ نے دیکھا ہے کہ موجزاتی طور پہ جو ڈالر نیچے آیا ہے, جو ہماری جو ہے نا پیٹرول کی پرائسز بھی اس سے نیچے آئیں گی, ہماری کموڈٹی کی پرائسز بھی اس سے نیچے آئیں گی. آپ موجزاتی تو نہ کہیں, جب ایکشن ہوا ہے تو پھر تو ظاہر حقیقی طور پہ ہی نیچے آیا ہے. سر یہ اس لیے موجزاتی طور پہ لگتا ہے کہ 76 سال میں ایسا ایکشن ہوا نہیں. جانتے ہیں سب پر مانتے نہیں ہیں. 76 سال میں اتنا اوپر بھی تو نہیں نہ گیا, یہ بھی تو سب جانتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں. جب بھی آتا رہا اوپر وہ اس وقت کی بہترین اور ہائیسٹ سٹیج پہ آتا رہا. دراصل 76 سال میں نا ایک ہی وقت میں 12 ارسطو حکومت میں بھی نہیں آئے تھے.
بہرحال جی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جی اس سسٹم کو ٹائم دینا چاہیے، اور اس صرف اور صرف یہ کونسل نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایک سٹرکچر ہے، دیکھیں ہر چیز کی ایک کریکشن کا ٹائم ہوتا ہے، رانا صاحب بھی جانتے ہیں، اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اکانومی پہ، کہ ہر چیز کی ایک ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے۔ اب کریکشن کا ٹائم ہے، اب اس کو ریسٹرکچر کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ فلیٹلی ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرا دینا چاہیے جس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، جس میں کاسٹ افیکٹو ہو۔ دیکھیں جو بجلی اور پانی اور گیس ہے، ایک بات بتائیے، یہاں پہ عام طور پہ تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ نگراں حکومت کا کام انتخابات کروانا ہے، لیکن ہم جن مسائل کا شکار ہو چکے ہیں ان مسائل سے نکلنے کے لیے آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں سے اور حکومتوں سے بھی رابطے کیے ہوں گے اور ان کا کام بھی دیکھا ہوگا۔ اس ایرا کے اندر یہ جو کام ہو رہا ہے کیا ماضی میں آپ نے دیکھا؟ کیا منتخب لوگ کرتے رہے؟ یاسر صاحب پچھلے 5 سالہ جو دور تھا جمہوریت کا، وہ تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا۔ اس 5 سال میں معیشت کو اس قدر مسخ کر دیا گیا ہے، آپ اگلے 15 سال میں اپنی بجلی کو نیچے نہیں لا سکتے۔ آپ 6 سینٹ کی بجلی آپ نے 13 سینٹ کے اندر تھرڈ پارٹی کو دے دی ہوئی ہے۔ وہ قوم جو پانی، بجلی، گیس، بنیادی سہولتیں اپنی عوام کو دینے سے قاصر ہے، وہ کس طرح آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی سہولتیں یہ حکومت کے پاس رہنی چاہیے، یہ عوام کی پہنچ سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانے نہیں چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہی تھی، ہمارے جرنیل وہاں بیٹھے تھے، وہ لڑ رہے تھے، اور پوری دنیا جو 6th جنریشن وار اور انٹرنلی اور ساری وہ لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے فرسٹ ٹائم ریئلائز کیا ہے کہ جو معیشت کے جرنیل ہیں وہ آپ کی بزنس کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر آپ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے لڑیں گے تو یہ جنگ نہ کوئی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی آپ بات کرتے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہ معاشی ایجنڈا ہے۔ پچھلے 12 سال جمہوریت رہی ہے، پچھلے 12 سال جمہوریت رہی ہے رانا صاحب، اور کوئی کہتے ہیں میاں جدوں آئے گا لگ پتا جائے گا، میاں جدوں آئے گا ہیرا پھیرا ہو، یعنی وہ کیا سر کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں آئی 12 سال میں، 12 سال جمہوریت رہی ہے۔ میاں صاحب آئے کھاتے رہے، کسی پارٹی کے پاس کوئی نہ ٹیم ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے۔ اچھا چلے آپ کہتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں ٹیم نہیں ہے، آپ اس ملاقات میں بھی موجود ہوں گے غالباً جو آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں کی تھی، اس میں تھے آپ؟ جی جو فیڈریشن چیمبر میں ہوئی تھی جی میں اس میں موجود نہیں تھا۔ آپ نہیں تھے، چلیں فیڈریشن کے لوگوں سے تو آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس گر ہے، نسخہ کیمیا ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کون سی زنبیل ہے جس میں نسخہ؟ یاسر ایک بہت چیز ایک اور چیز کیوں یاسر آپ ایک تو نا مجھے ڈنڈی مار جاتی ہے تھوڑی سی، مجھے اگر ان کے پاس ٹیم تھی تو یہ 1.5 سال وہ ٹیم چھٹی پہ گئی ہوئی تھی، 1.5 سال میں اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں نا، ترپ کا پتہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، 8 سے 13 تک بھی وہ رہے ہیں نا، تو وہ چھٹیوں میں بھیجا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تاریکی سے نکالا۔ سر دوسری یاسر بھائی اس ملک کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم صرف کرپشن پہ قابو پا لیں، آپ کرپشن پہ قابو پا لیں، آپ سمگلنگ پہ قابو پا لیں۔ آپ ہمارے منہ سے نوالا چھین کے جب افغانستان جاتا ہے اور اس کا ٹیکس اور اس کی ڈیوٹی سب چیزیں اس پہ فارغ ہو جاتی ہیں، اور جب وہاں سے چیزیں آتی ہیں، ایک بندہ ٹیکس دے کے لا رہا ہے اور ایک بندہ ادھر سے لا رہا ہے، تو سمگلنگ پہ اور کرپشن پہ آپ قابو پا لیں گے تو آپ کے ملک کو دنیا کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے۔